کئی سال پہلے پی ٹی وی کے شو نیلام گھر میں طارق عزیز نے ایک سوال پوچھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس کے چند دن کے اخراجات پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہیں۔ چند افراد نے مختلف جواب دیے، مگر ایک شخص نے کہا شیعہ۔ طارق عزیز نے تفصیل سے بتایا کہ شیعہ قوم کے ماہ محرم کے اخراجات پاکستانی بجٹ سے زیادہ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس سوال میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، مگر ایک طویل عرصے تک میں دل میں اکڑ کر چلتا رہا کہ دنیائے شیعت میں پاکستانی قوم سب سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام پر خرچ کرتی ہے۔ اس کے بعد جیو نیوز کے کامران خان نے اپنے پروگرام میں ایک مختصر ڈاکومنٹری پیش کی جس کا عنوان تھا ملک بند رہا مگر معیشت کا پہیہ تیزی سے چلتا رہا۔ اس پروگرام میں محرم کے 10 دنوں کا بجٹ پیش کیا گیا، جس میں ہر خرچے کے بارے میں بتایا گیا، جیسے نیاز میں کھانا، تشبیہ کا بنانا، مجالس کے بقیہ اخراجات وغیرہ وغیرہ۔ جب کل اخراجات سامنے رکھے گئے تو وہ سینکڑوں ارب روپے بنا کہ اس میں جو قیمت لگائی گئی وہ کم سے کم طور پر لگائی گئی، اور وہ قیمت اتنی کم تھی کہ شاید 30 سال پہلے ایسی قیمت ممکن ہو۔ اب اگر اس وقت وہ مہنگائی کے حساب سے ہم اس بجٹ کا تخمینہ لگائیں تو بہت زیادہ بن جائے۔ اس کے بعد دوسرے نیوز چینلز بھی اپنے مطابق اس پر پروگرام کرتے رہے۔ میرا مان بڑھتا گیا اور سینہ چوڑا ہوتا گیا۔ 2010 میں عاشوراء عراق میں کرنے کا اتفاق ہوا۔ عراقی اخراجات دیکھے مگر پھر بھی مجھے مطمئن نہ کر سکے کہ یہ پاکستان سے آگے ہیں۔ پاکستان پھر بھی میری نظر میں سر فہرست رہا۔ یہ اور بات کہ عراق کو دوسری پوزیشن مل گئی۔ 2015 میں اربعین پھر سے عراق میں کرنے کا اتفاق ہوا اور نجف اشرف سے مولا علی علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے بعد کربلا کی جانب پیدل سفر شروع کیا جو کہ 90 سے 100 کلومیٹر ہے۔ جیسے ہی سفر شروع ہوا تو ایک بالکل نئی دنیا نظر آئی۔ اس تمام سفر میں کوئی جگہ ایسی نہیں نظر آئی جہاں کوئی موقف نہ لگا ہو اور ہر شخص اپنے موقف کے سامنے کھڑا عزاداروں کو پکار رہا ہے کہ مہربانی فرما کر ہمارے موقف میں آ کر کھانا کھا لیجئے۔ کچھ تو ہمیں دیکھ کر ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور عربی میں کچھ التجا کرنے لگے، کچھ تو واسطہ اور ہاتھ جوڑنے لگ جاتے۔ ہمارا سفر 3 دن کا تھا مگر خیمہ اس سے بہت پہلے لگ چکے تھے۔ جب آپ وہ سفر چاہے 2 ہفتوں میں کریں مگر ان 2 ہفتوں میں آپ کو کبھی ایسی نوبت پیش نہیں آئے گی کہ آپ کو کچھ خریدنا پڑا ہو۔ آپ کو کھانا، پانی، جوس، فروٹ، چائے سب کچھ ملے گا اور آپ پیسہ دینے کے بجائے گویا ان پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے ان کے موقف میں تشریف لائے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں آپ کے ہاتھ دھلوانے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ ایک شخص برتن میں پانی لے کر اور دوسرا صابن اور تولیہ لے کر خادم کی طرح کھڑے ہوں گے۔ آپ کو کچھ فاصلے پر مفت انٹرنیٹ مل جائے گا تاکہ آپ اپنے دوست احباب سے رابطہ کر سکیں۔ موبائل چارجنگ کی سہولت مل جائے گی، حالانکہ موچی اور نائی کی دکانیں آپ کے لیے کھلی ہوں گی بالکل مفت۔ آپ کا جوتا چل کر ٹوٹ جائے تو آپ صحیح کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ کی ٹانگوں کا مساج بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سونا چاہتے ہیں تو موقف میں آپ کے لیے بالکل نئے گدے، تکیے اور کمبل موجود ہیں۔ عراق کے کچھ قبائل کا رواج ہے کہ جب اپنی بیٹی کو شادی پر جہیز دیتے ہیں تو اس جہیز کے سامان کو استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ سامان اربعین کے دنوں میں موقف میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے زائرین انہیں استعمال کریں، اور جب اربعین ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سامان اپنے گھر میں استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس واک کے دوران آپ کو کچھ پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی امیر ریاست کے شہزادے ہیں اور آپ کے ہزاروں خادم آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میرے ذہن میں جو خیال تھا کہ پاکستانی قوم اخراجات میں اول نمبر پر ہے، وہ ایک ریت کی عمارت کی طرح دھڑم سے گر گئی۔
کیونکہ ہماری قوم تو عراقی قوم کے مقابلے میں کچھ برابر بھی نہیں ہے۔ آپ سے آپ کی شناخت نہیں پوچھی جائے گی، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا تم مسلمان ہو یا نہیں، مسلمان ہو تو شیعہ بھی ہو یا نہیں۔ آپ پہنچ گئے، آپ ان کے مہمان ہیں۔ کربلا پہنچ کر اگر آپ کے پاس ہوٹل کا کمرہ نہیں تب بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک طویل قطار میں عراقی کھڑے نظر آتے ہیں جو فوراً زائرین کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس رہائش کا بندوبست ہے؟ اگر نہیں تو میرا گھر حاضر ہے، مجھے مہمان نوازی کا شرف بخشو۔ اگر آپ نے قبول کر لیا اور گھر پہنچ گئے تو گھر کے افراد فخریہ گلی محلے میں چلتے ہیں کہ آج ہمارے گھر امام حسین علیہ السلام کے زائر مہمان ہیں، اور ان کے دوست احباب اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں اور پھر اس کے گھر میں جا کر زائر سے ملاقات کرتے ہیں اور کل کے دن کی دعوت دیتے ہیں کہ میرے مہمان بنیں۔ یہ ہے عراقی قوم کا ایک روشن پہلو۔ اس سال اربعین واک کے لیے پاکستان سے ایک اہل سنت قافلہ کچھ دن پہلے عراق پہنچا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کی نجف سے کربلا تک پیدل واک کی کافی تصاویر آ چکی ہیں، جس میں کہیں وہ چل رہے ہیں تو کہیں شیعہ کے ساتھ کندھا ملا کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک تصویر میری نظر سے گزری۔ پاکستانی اہل سنت اپنے روایتی لباس میں کھڑے ہیں اور عراقی شیعہ نیچے بیٹھے ان کے جوتے پکڑ کر پالش کر رہے ہیں۔ میں نے آج تک کسی میزبان کی ایسی میزبانی نہیں دیکھی۔ بے شک عراقی قوم اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ان کے زائرین سے بھی عشق کرتے ہیں۔ اللہ عراق کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور یہ شیعہ سنی اتحاد قائم و دائم رہے۔